بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہا فی الدین وعلم التعویل، اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے اور کتاب کی تفسیر ہمیں سمجھا دے اور ہمیں سکھا دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے احسانات سے اللہ تعالیٰ ہمیں دن بدن اضافہ دے رہے ہیں علم میں اور عمل میں۔ علم تو بھرا ہوا ہے کتابوں میں، دکانوں میں، دلوں میں، سب کے پاس ہے، مگر عمل سب کے پاس نہیں ہے۔ ہم جو بیٹھے ہیں ہم میں بھی وہ عمل نہیں ہے۔ اگر جنت کو جانا ہے ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ایمان ہے، اور ایمان کے فوری بعد عمل ہے۔ اگر ہم میں عمل نہیں ہے، صرف ایمان ہے، تو ہمارے پاس فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذرا علم یہاں تک پہنچایا ہے، سے علم نہیں بالکل ہے، ان کو سمجھانے کا طریقہ میں نے الگ رکھا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوا ہے۔ اوکے، آپ کو ان کو بھی دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو علم اتنا دلوں میں ان کے دے کہ ان کے دل علم سے بھرپور منور ہو جائیں۔ علم سے سینے نور سے منور ہوتے ہیں، چہرے منور ہوتے ہیں، اپنے اجسام، جسم، گھر، زندگیاں منور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نور بہاتا ہے۔ الحمدللہ، ہم آج ایک ایسا ٹاپک لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسان سے کہ ٹاپک 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 پہ رہ کر رہ گئے۔ جہاں بھی کوئی کہتے باجی آج کیا ٹاپک لا رہی ہیں، ذرا بتا دیجیے گا۔ اچھا، قرآن کریم میں ایک چیز میں لے کے میں بیان کروں، دوسروں پہ میں نہیں، ہاں میں مانتی ہوں ایک پہ زور زیادہ دینی ہے۔ اللہم اغفر لی، زور ایک پہ زیادہ، اس کے بارے میں زیادہ بتائیں گے تو انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اس کی لگی ہوئی باتوں کو چھوڑ نہیں سکتے نا۔ ماں کے ساتھ باپ، باپ کے ساتھ بچے، بھائی بہن، ایک 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 یہ ہوتا ہے، ایک سرکل ہوتی ہے۔ الحمدللہ، چلیں آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے توبہ سیکھنے کے لیے۔ ہم لوگ توبہ کا معنی نہ معلوم، نہ توبہ کس کو کہتے ہیں اور کس طریقے سے کرنا ہے نہیں معلوم، اس لیے میں کوشش کری ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیے مجھے توبہ کے بارے میں اٹھانے کے لیے۔ ہم نے پہلے عرصے سے اس آیت پہ میں زور دے رہی ہوں لگاتار، اتوبو الی اللہ، یاد ہے؟ یاد آیا؟ یاد آئی تمہیں؟ یاد آیا؟ اس کے بعد اور ایک آیت پہ میں زور لگاتی ہوں، الا من تاب، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ کیوں میں اس پہ زور لگائی ہوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم توبہ کریں گے
اس کے بارے میں پورا خلاصہ کرتی ہوں، چند آیات قرآنی آج بات کریں گے. میں حوالہ بتاتی ہوں تاکہ آپ کھول کے دیکھیں گے تو بھی آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. سورہ فرقان کی 70 آیت تو آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہے. 70 فرقان کتنی بار کہتی ہوں، ہے نا؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل کون بدلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یبدل اللہ سیئات، کیا بدلتے ہیں؟ برائیوں کو حسنات، کس میں؟ نیکیوں میں. مطلب میں نے میری زندگی جتنی گزر چکی ہے، اتنی زندگی میں نے جتنا پیشن کیا ہے، جتنا میں نے گناہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ڈال دیں گے. یہ اٹھا کے نیکیوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. مطلب میرے برائیوں کو اٹھا کر نیکیوں میں ڈال دیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب میں انڈین ہوں، اوکے، میں انڈین ہوں. آج یہاں پہ میرا سکہ کون سا چلے گا؟ روپیز چلے گی. انڈیا کا سکہ ہی چلے گا. دوسرا سکہ چلتا ہے یہاں پہ؟ نہیں. ایکسچینج کو جاؤ بولتے ہیں، ایکسچینج کو جاؤ. ہمیں یہاں پہ چلتا نہیں ہے. فار ایگزامپل، چلو وہ بھی دوسری کنٹری کا، اکبر بادشاہ کے ٹائم کا سکہ لاؤں گی، دنیا میں کہیں چلے گا؟ بات کا صحیح جواب سوچ کے جواب دینا. اکبر بادشاہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کتابوں میں، جو ہم نے پڑھا ہے، اس سے لیتے ہیں سمجھنے کے لیے. آج وہ سکہ چلے گا؟ امریکہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں کہیں بھی چلے گا؟ کہیں بھی نہیں چلے گا. تو پہلے کے نبیوں کی جو سنت ہے ہمارے نبی کی امت کے اوپر نہیں چلے گی. سمجھنے کے لیے ہماری زندگی میں غور و فکر کر کے دیکھیں، تب ہمیں سمجھ آئے گی. میں یہ بات غور کیوں کرتی ہوں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کیا آپ نے حکم دیا ہے؟ کیا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ ہمارے دل کے اندر تو یہ بات ہے ہی نہیں. ابھی میں فلاں نہیں کہوں گی، کچھ بات سمجھانے کے حساب سے کہوں گی. سمجھو کہیں قرآن درس کے لیے بلایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو، ہم پورے جا رہے ہیں درس میں. کیا میں کیمرے میں آتی ہوں؟ نہیں آ رہے. آپ آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے. الٹا ہو کے بیٹھ رہے ہیں. اوکے، کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب درس ختم ہو گیا، اسی جگہ پہ کسی کی کان چھیدی ہوگی، وہی بیت المال میں یا کہیں بھی شادی محل میں، یا کوئی ڈسٹریبیوشن ہوگا، کچھ بھی ہوگا، تو کیا کرتے ہیں؟ کیمرہ لگ گیا. توبہ سمجھانے کے لیے میرے پر گزر گیا، میں نہیں جا رہی ہوں. میں نے کہا میں نہیں آتی. اگر میں جاؤں وہ شان و شوکت کے لیے ہوگا، میں نہ جاؤں تو رب العالمین کے لیے ہوگا. اب ذرا سا ٹٹول لو، آپ لوگوں کو علم پورا طرح سے دیا نہیں گیا ہے. ورنہ ہم بھی بڑے اچھے ہیں، ہم بھی بڑے پیارے ہیں، ہم بھی عاشق ہیں، ہم بھی عشق رکھتے ہیں، ہم بھی فدا ہوتے ہیں، ہم بھی لٹتے ہیں اس پہ، ہم بھی دیوانے ہیں اس کے، ہم بھی اسی کے ہی ہیں. سمجھا دیں کوئی اس کا دیوانہ بنا کے چھوڑ دیں، مجال اس کے بعد ہم کسی اور کے دیوانے بنیں گے. اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جگ گئی، کسی اور کی محبت ان کے سامنے نہیں مانی رکھے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو الحمدللہ کوئی اور نبی کا سکہ، جیسے درگاہوں میں جا کے قدم بوسی کرتے ہیں اور سجدہ کر لیتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام کے ٹائم کا سکہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں کیا جی قرآن کے اندر لکھا ہے تو منع کرتے ہو، اور وہاں پہ ہے نا سجدہ کریں. بولی ہاں ہے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں آپ کو، مگر وہ اور نبی کی سنت ہے، شریعت ان کی ہے، تمہاری نہیں ہے. تمہارے نبی نے کیا کہا ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، تمہارے نبی کی بات مانو، تمہارے نبی کا ہی سکہ چلے گا. وہاں پہ یوسف علیہ السلام کا سکہ قیامت میں نہیں چلے گا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں چلے گا. دادا ہیں، باپ آدم علیہ السلام کا نہیں چلے گا.
کوئی نبی کا نہیں چاہتا. توبہ کی بات ہو رہی ہے آج. توبہ کے لیے غور و فکر کرنا میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. ہم نے زندگی ہر نبیوں کے طریقے، ہر ولیوں کے، ہر اپنے پسند کے طریقوں پہ زندگی کی ہے. اس کے بعد آپ سوچ لو آج اگر توبہ، اس لیے میں نے اعلان کی کہ آج توبہ ہے، آئیں توبہ کرتے ہیں. آج میں نے دعوت نہیں کی، ویسے میرا کال آتا ہے، دعوت ہے، آ جاؤ. آج میرا دین کی دنیا کی آج کوشش کی، میں نے کہا دعوت کے بغیر بلاتے ہیں. جو دین کو چاہنے والے ہیں وہ آتے ہیں. دعوت کے لوگ الگ ہوں گے، دین کی دعوت کے الگ ہوں گے، یا دونوں دعوت کے الگ ہوں گے. الگ الگ طرح کی انگلیاں ہوتی ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ سکہ ہمارے پاس نہیں چلے گا. اس آیت میں اللہ نے کہا ہے میں بدل دوں گا پورے گناہوں کو نیکیوں میں. میں بدل دوں گا پورے گناہوں کو نیکیوں میں. کب؟ باقی خلاصے باقی آیتیں پڑھ کے سمجھاتی ہوں، آپ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ سے توبہ کا طریقہ کتنے ہیں، ارکان کیا کیا ہے، کس طریقے سے توبہ کرنا میں نہیں معلوم. ہم نے بچپن میں کرتے تھے اور زیادہ تر مستی بھی کرتے تھے. اللہ مجھے معاف کر دے. ان ہاتھوں سے میں نے جتنی مستیاں کی ہیں نا، جتنے گناہ کیے، کل بھی ان کو سمجھا رہی تھی. کبڈی یاد رکھ لو. کبڈ یاد رکھے، مشقت یاد رکھو. کل سمجھا رہی تھی ان کو. تو ان ہاتھوں سے میں نے جتنے گناہ کیے، آئیبرو کیے، میک اپ کیے، بال کیے، کیا کیا نہیں کی میں نے. عورتوں کو کی، مردوں کو نہیں. عورتوں کو کی میں نے، پردے کے اندر کی، پردے میں رہتی تھی، باہر نہیں جاتی تھی میں، پورے پردے سے میں نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی گناہ ہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گناہ ہی. ان ہاتھوں سے جو کیا میرے رب نے مجھے بدل دیے. وجہ کیا ہے، کیا طریقہ ہے، آپ کو جاننا پڑے گا. توبہ تھپڑ مارتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، کبھی ایک ہاتھ کا، کبھی دو ہاتھ کا، ہاتھ بھی نہیں لگتا، یوں یوں توبہ توبہ. ہندو لوگوں کو دیکھو، سوامی. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ رے، نوز باللہ من ذالک، اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھیڑ میں اور مسلمان میں فرق کیا رہا؟ کافر میں اور مومن میں فرق کیا رہا؟ ابھی بھی اگر آپ کر رہے ہو جان، میں نہیں کرتی. ہم کوئی کر رہے ہیں، ہم میں سے نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی کئی رشتے دار کر رہے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں نا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ منہ کی بات، دل کی بات الگ ہے. ایمان منہ پہ پہلے آتا ہے، اس کی بات کہاں آنا چاہیے؟ ایمان کہاں آنا چاہیے؟ دل کے اندر رہ جانا چاہیے. دل میں لا کر عمل کریں. اب منہ سے میں بولوں گی آپ سب کو ماشاء اللہ، اوکے، نہیں میں کیمرے کے سامنے نہیں جاتی، میں شادیوں میں بھی کوئی فوٹو میں نہیں آتی، میں کوئی فوٹوگرافی میں بالکل بھی نہیں رہتی. میں آپ کو بولوں گی، اوکے، آپ کو بولوں گی، مگر آپ کی چوری سے انہوں نے برقع بدل دیے، اللہ نے ہدایت دے دیے. ماشاء اللہ. اللہ کی باتوں کو سننے والوں کو اللہ پیار کرتا ہے. وہ کیسا پیار کرتا ہے معلوم؟ میں تو اتنا، کل سے میری حالت ہوئی، ایک ایک بات تمہاری ایسی گہرائی میں جب اترتی ہوں دین میں، ایسا بتاتے ہیں تیرے ہو کے رہ جاتے ہیں. ہو رہے ہو آپ؟ زور سے بولو، ہو رہے ہو رب العالمین کے دیوانے نہیں ہو رہے ہم لوگ. ہم اس کے ہو کے رہ گئے. کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے ابھی کوئی چیز ویسی اچھی نہیں لگتی ہے. تو سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات مانو. توبہ، فار ایگزامپل آپ کی ایبسنٹ میں مجھے آپ نے کہیں پکنک میں بھی دیکھا ہے، کہیں باہر دیکھا ہے، کہیں رشتے داروں کے یہاں، کئی جگہ آپ سب نے دیکھ لیے ہیں. کیا میں نے بغیر برقعے کے ابھی آ رہی ہوں؟ مگر میرے سے خطا ایک ہوئی، میں اس پہ ندامت کرتی ہوں میری موت تک. میری بچی کی شادی میں ان کے سسرال نے، میری بچی نے خواہش کی، میری آخری خواہش سمجھو مم، آپ برقع نکال کے رہیں گی، اچھا گون پہنیں گی، اور مردوں کے سامنے نہیں جائیں گی. اوپر ہال میں کوئی مرد نہیں آئے گا. کوئی نہیں آئے تھے، مگر کیمرہ مین دو تھے. اس کا سوال قیامت میں میرا اللہ پوچھے گا نہیں مجھے. کیمرہ مین دو تھے. یہ تو بنتا ہے ذرا ایسا کراس کر کے، یوں کر کے اتنا ہی دکھ رہا تھا، کوئی آئے تھے ذرا کراس کر رہی تھی. کیمرہ مین تھے، مرد نہیں تھے، آتے نہیں تھے کوئی.
एक केस में 3rd फ्लोर ऊपर. अब उसकी निदामत अल्लाह ने मुझे ऐसा करवाया, मौत तक मेरे दिल में दाग बैठ गया, मैं कभी मौत तक ये हरकत आइंदा मैं नहीं करूंगी. आप शादियों में बुरखा निकालते थे, कौन कौन निकालते थे? मैं अभी नहीं उठाऊंगी हाथ, जब मैं उठाती हूँ सब उठाते हैं. मैं ईमानदारी आप सबकी देखना चाहती हूँ. पहले बुरखा, अभी यूं नहीं बा, पूरा बा. ये होता है दिल में मानने के बाद. अब बोलते हैं ना किसी चॉकलेट चाहिए, मुझे चाहिए. कैसे करते हैं बच्चे मालूम है? पूछो इनको. हम में वो कब आएगा? हम जब चाहेंगे. हम, ठीक है, निदामत हम में आएगी तो हमसे वो छूटेगा. अब मैं आइंदा करूंगी. अब एक बेटा है, अब एक 5, 6, 7 साल के बाद वल्लाहु आलम जब शादी होगी तब अल्लाह मुझे जिंदा रखे, मैंने नियत की है अल्लाह पूरे पर्दे के साथ ऐसी तबलीग हो कि कोई किसी के शादियों में अपने बच्चों के लिए ऐसे करे कि नमूना में बन के मर के जाऊं. आप क्या करेंगे? आपने क्या किया? नहीं भाई रिश्तेदार क्या बुरखा काट डालना बा, क्या वगैरह, नहीं कपड़े अच्छे नहीं जी, नहीं निकालना. अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस जरा दिखाना, हमारी भी हैसियत दिखाई. नहीं तो जरा बंगड़ियां पहनना, पेन को जरा सामने रखना बुरखे के ऐसे. मैयत पे जब हम गए थे, कौन कौन थे मैयत की जगह पे बयान पे? आप और कौन? आप थे, हाथ पूरा उठाओ, समझ आए ना? थे, याद है? सारी औरतों को मैं देखती हूँ 10-10, 12-12 बंगड़ियां सामने ऐसे डाल के भरी हुई ऐसे यूं बैठी है, लिपस्टिक लगा के आई हुई है, अच्छे कपड़े पहन के आई, बंगड़ियां दिखा रही हैं ऐसे यूं बात कर करके यूं 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 स्टाइल से. जो मैयत गई वो क्या ले गया? मैयत इबरत है. तौबा किसको कहते हैं? तौबा ये नहीं है. आज हम जानेंगे तौबा किसको कहते हैं, तौबा किसको कहते हैं. हमें तौबा की हकीकत ही नहीं मालूम है. आज हम ये करे, छोड़ दिए, फिर दिल किया, फिर करे, फिर छोड़े, फिर करे, फिर छोड़े, फिर पकड़े. मुनाफिक, गैरिल मगदूब. गजब है अल्लाह ताला का ऐसे लोगों के ऊपर, गजब है. मैं और आप यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं. तौबा की बातें, चलो मैं पहले तौबा की बातें उठाती हूँ. ये आयत समझ में आ गई? नंबर क्या है ये? 70 साल याद रख लो ना. फुरखान 70 में अल्लाह ने कह दिया जितने तेरे गुनाह हैं उसको मैं उठा के नेकियों में डाल दूंगा, और डालने के बाद मैं तुझको मैं माफ करके तुझको जन्नत दूंगा. गफूर का माना मगफिरत करने वाला, रहीम का माना रहम करके जन्नत देंगे. कि मरने के बाद मैयत को क्या दुआ करती है, क्या करना है? अल्लाह मगफिर लना वरहम लना, मगफिरत अता फरमा, रहम अता फरमा. मर सोने से पहले मैं दुआ करती हूँ अगर मैं मर गई तो मुझे रहम कर दे. सोने से पहले मैं दुआ करती. मेरे शौहर सुनते हैं, पूछते हैं क्या? नहीं, बोल रही थी अल्लाह ताला को मैं मर गई तो रात को अल्लाह रहम का. अच्छी बातें करके सो जाओ. मेरे नबी ने कहा ये अच्छी बात है. रोज मैं यही पढ़ूंगी, शौहर मेरे लाख बोले मैं यही बोलूंगी. मैं अगर जिंदा रही तो माफ कर दे मेरे गुनाहों को. हम बोलते हैं सोने से पहले. आपके नबी ने कहा है, हिस्नुल मुस्लिम में दुआ है, दुआ याद करने से पहले कम से कम उर्दू में तो बोल लिया करो. रहम की दुआएं बार बार मांगो. अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम, ज्यादा पढ़ते रहा करो. मगफरत की दुआएं मांगते रहा करो. जान आओ बैठो, है ना, आपको पीठ है ना, आप बैठिएगा. कहाँ रखा मैंने ये खजाना? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह. तौबा के अरकान सबसे पहले हम करेंगे शर्म आती है हमें अपने आप पे, हमने अल्लाह ताला के साथ मजाक करते हैं. क्या करते हैं? किसके साथ? रब्बुल आलमीन के साथ मजाक करते हैं. मजाक का मतलब क्या है? अभी फैशन करे
तौबा करे, नहीं करते अल्लाह, फिर दोबारा फैशन करे, मजाक कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ, मजाक उड़ा रहे हैं अल्लाह ताला का, मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे रब का। ईमानदारी से बोलना। आज मेरे खिलाफ सुन्नी है, आज मेरे खिलाफ जमाती हैं, कई नहीं है, कई हैं भी, कई अहले हदीस खिलाफ हैं, नहीं। क्यों? एक दीन सबका है, एक दीन सबका है। आपके नबी हमारे नबी एक ही हैं, एक नबी ने जो कहा है सबके लिए है, सारी उम्मत के लिए, काफरों के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है। अल्लाह ताला के साथ अगर आप तौबा करने का मतलब, सबसे पहले किस चीज से तौबा करना है पता है? आप अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के साथ किसी को बड़ा नहीं मानना है, शौहर को भी बड़ा नहीं मानना है, बेटे को भी नहीं है, हजरत बाबा को भी नहीं है, आमिल को भी नहीं है, नबियों को भी नहीं है, वलियों को भी नहीं है। लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रब है, नहीं मानना, नौज बिल्लाही मिन जालिक। बोलो नौज बिल्लाह का मतलब, ना का मतलब हम, नौज बिल्लाही का मतलब क्या होता है? हम पनाह में आते हैं आपके, जालिक ये बात से जो हमने कहा, ठीक है, नौज बिल्लाही मिन जालिक। तो अल्लाह ताला के साथ आपको अच्छा लगता है मजाक कर? फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ जाते जाते से चुड़ा के गए, आप अल्लाह के साथ ये कर रहे हो? आपने समझा कभी ऐसा? करोगे इसके बाद? किस एंगल से मैं लाके समझाऊं? मैं कौन सी आयतें लाके समझाऊं? कौन सी हदीसों को इकट्ठा करके लाके समझाऊं? मैं भी सचती सवरती हूँ घर में, जब मैं बाहर आती हूँ मैं कैसी रहती हूँ आपने देखा है, घर का अंदाज आपने आज देख लिया है। ये दीन है, ये दीन है। बाहर कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, किसके साथ कैसी बात करना है, क्या अखलाकन है, पूरा तुम्हारा कुरान करीम तुम्हें सिखाता है। तो अल्लाह ताला के साथ नहीं शिर्क करना, कोई से और को बड़ा नहीं मानना, मांगना रिज़्क़ दौलत हर चीज खुशी गम हर जो भी हो अल्लाह ताला के तरफ से ही आता है। अल्लाह ताला के साथ शरीक किसी और को नहीं करना। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है नमाज ऐसी पढ़ो, सब ऐसी नहीं, हमें ऐसी नहीं पढ़ते, हम औरतों की पढ़ते जी। इसको बिदात कहते हैं। जो नबी के खिलाफ करोगे तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया है, अपना महबूब बनाया है, सारे नबियों में इमाम बनाया है, सारी कायनात में अफजलुल बशर बनाया है। क़यामत में किसी की मजाल नहीं अल्लाह ताला के सामने उफ बोलने की। वो टाइम पे हमारे नबी सजदे में 7 रात 8 दिन सजदे में रहेंगे, मनाएंगे अपने रब को। उनका गुस्सा ठंडा रब्बुल आलमीन का कोई नहीं कर सकेगा, दुनिया की कोई कयामत में कोई ताकत नहीं कर सकेगी सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह ताला पूछेंगे जब सजदे में रहेंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिएगा, जो पूछेंगे वो अता किया जाएगा, जो मांगेंगे वो दिया जाएगा। उठिए आप, उठिए आप उठिए। आपकी अदा कैसी है? सजदे में गिर गए। हमारी अदा कैसी है? एक एग्जाम पेपर आती, ओ आई डिड खाना पाया, मैं बिरयानी बनी, कैसी है? वहां अच्छी है। ये हमारी अदा है, हमारे नबी की अदा नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा है सर को जमीन पे बिछाकर अपने रब का शुक्र अदा करते थे। शुक्र सीखो, तौबा क्या है सीखो, कि उनके खिलाफ अगर कुछ भी करोगे दीन में, माशाल्लाह हमारी शादियां उनके खिलाफ, मैयतें उनके खिलाफ, बर्थडे उनके खिलाफ, एनिवर्सरी उनके खिलाफ, क्या उनके बराबर चल रहा है? कुछ भी नहीं, बहुत कम लोग जो चल रहा है उनके बराबर। हमारा भी दिल होता है, हमें भी बर्थडे पसंद है, हमें भी एनिवर्सरी पसंद है, हमारा भी दिल मचलता है कि कोई तोहफा बच्चे मेरे लाके दें, मेरा शौहर मुझे करे। नहीं, हमने नियत करी डेली एनिवर्सरी डेली बर्थडे, डेली एनिवर्सरी डेली बर्थडे। यस, रोज सवर के रहो। एनिवर्सरी को ऐसे सवरते हो ना, ये सब कब पहनते हैं?
کب پہنتے جی؟ خوشی کے موقع پہ، جانے کے ٹائم پہ، اینیورسری کے ٹائم پہ. تمہارا دین کہتا ہے مغرب ہوتے ہی سورو تم. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سجو سورو، کنگھی چھوٹی کرو. میں کنگھی اٹھا اٹھا کے کہتی ہوں، میرے نبی نے بولا نا کنگھی چھوٹی کرو، بول بول کے درود پڑھ کے کنگھی کرتی ہوں. میرے نبی نے کہا نا، کیونکہ باپ تو بچپن میں مر گیا، کس کو یاد کروں؟ دین کے باپ کو یاد کروں نا. کنگھی چھوٹی کرو نا، سجو سورو نا. آپ کے دین میں آؤ، آپ بڑے خوشنما رہیں گے. آپ چھوڑ دو ان چیزوں کو، ورنہ فائدہ نہیں دے گا. کوئی چیز فائدہ نہیں گا. توبہ کو سمجھیں گے نہیں، کوئی مقصد ہی تمہارا پورا نہیں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاؤ نہیں، جاؤ ہی نہیں، کوئی کام کرو ہی نہیں، ورنہ تمہاری نماز بھی بیکار، تمہارا قرآن بھی بیکار، تمہارا حج بھی بیکار، تمہارا سب چیز بیکار ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو. ان کا طریقے پہ نہیں چلیں گے. یہ اہل حدیث نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو، ایمان لائے ہو تو تم اطاعت کرو، فرما برداری کرو. جو اٹھ کو کھڑے تو اٹھ کے کھڑ جاؤ. وہ اگر آپ کو بولتے ہیں بیٹھو تو بیٹھ جاؤ. وہ اگر کہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. وہ کہیں مر جائیں تو مر جاؤ. وہ کہیں سو جاؤ سو جاؤ. رات کو پورے میں ہوشیار رہتی تھی، جب سنت مجھے سمجھ میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سو جاؤ، سو جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ میں، آپ کے محبوب نے کہا نا سونے کے لیے، تھوڑی دیر سو جاتی ہوں میں. سنت نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ایسا لیٹ کے اٹھتے تھے. نیند نہیں کرتی میں، ایسے لیٹ کے کہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ایسے لیٹ کے اٹھتی ہوں، مجھے اس میں برکت آ جائے گی نا، مجھے نیکیاں مل جائیں گے نا، قیامت میں معاف ہو جاؤں گی نا میں. نماز کے بعد خیل اللہ کرو. مجھے ٹائم نہیں کرنے کے لیے، سیتے ہوں لیٹتی ہوں میں، خیل اللہ کر لی، اللہ اتنا سو کے اٹھ گئی، یہ سنت ادا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے رکتے تھے، کرتے نہیں تھے مگر رکتے تھے وہاں پہ. ہر چیز ہم نے تو مذاق بنا کے رکھا ہے اپنے اللہ کے محبوب کا. ترک کرو ان چیزوں کو. ہادہ توبہ، یہ ہے توبہ. توبہ توبہ اللہ میں آئندہ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں جی توبہ کرو جی، ایک بار استغفار کرو جی مشکل آسان ہو جاتی ہے. کبھی بھی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. اور عذاب آئے گا، اور تکلیف دیں گے. اب مجھے وہ پتہ نہیں، میں نے دل میں عزم کر لیا ہے، قسم کھا لی ہوں میں نے، منہ پہ بولوں گی جو قرآن میں لکھا ہے. وہاں بھی ڈر رہے تھے نا کیا ہوگا کدھر ہوگا. نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوگی توبہ قبول. عذاب آئیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بڑا مانو. میں نے کہا ہے نا کتنی بار کہوں، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے اوپر، کرسی کے اوپر ایک قدم مبارک اور عرش کتنی بڑی مخلوق میں نے کتنے. میں آپ کو من رب کا من نبیوں کا بیچتی ہوں. آپ لوگ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگ سن لو تاکہ سمجھ میں آئے کہاں سے کتنی بڑی قدرت نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اتنے بڑے رب کی بات نہیں مانو گے، کس کی بات مانو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، ان کے ساتھ جنت. فار ایگزامپل اگر اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب رکھتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ سب سے عظیم چیز دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کیسی ہوگی جی؟ کبھی امیجن کیا آپ نے؟ ایک معمولی جہنم سے نکلا ہوا جو کٹ کٹ کے تھا، جو رینگتا ہوا آیا تھا، اس کی جنت دنیا کے 10 گنا ہوتی بولے اللہ تعالیٰ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں، جنت کی آس میں ان سے محبت نہیں کرتی، اللہ جانتا ہے. جنگ کے موقع میں ایک صحابہ نے کہا، میں سائیکلنگ کر رہی تھی، ایکسرسائز کر رہی تھی، تب میں سن رہی تھی تو وہ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں دولت کی اس کے لیے میں جنگ پہ نہیں آیا، مجھے نہیں چاہیے مجھے دولت، مجھے آپ کی رغبت چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. میں سیدھے سائیکل پہ سے اتر گئی، سیدھا سجدہ کی، اللہ تو نے میرے دل میں یہ چیز ڈالا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال ہے جو تو نے اس چیز کو دلوں میں ڈالا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، ان کے طریقے پہ چل جاؤ. اپنی نماز مرد جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھو. مجھے کسی نے کہا اتنا اوپر اٹھا کے پڑھنا طریقہ نہیں، ہماری مائیں تو ایسے نہیں پڑھتی تھی. تمہاری مائیں کو، تمہاری میری ماؤں کو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی. تب عرب کو کم لوگ جاتے تھے، اب عرب کو ہر کوئی جا رہا آ رہا ہے، دین پڑھ کے آ رہے، سمجھا رہے، پڑھے ہیں، کتابوں میں ہے، اب کسی کی مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, کفر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, معافی مانگیں گے. اب میں معافی مانگ لی, ابھی دل میں سوچی کل پھر دوبارہ ذرا کر لیں گے, ابھی جوان ہوں میں, ابھی جوانی ہے, بڑھاپے میں دیکھیں گے. سب کو مسکراہٹ آ رہی ہے, سب سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ابھی جوانی ہے, ابھی ذرا جی لیں گے, پھر اس کے بعد ہم کریں گے. اس کے بیچ میں آپ کو موت آئے گی, لے کے جا کے دفنا دیں گے, ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گا. اتنا زیور تھا کسی عورت کا, اس حد تک زیور تھا, اس حد تک زیور تھا. بعد میں بچے لڑکے کر کے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. میں کہی اللہ میں مرنے سے پہلے میری چیزیں جہاں پہنچانا ہے تو پہنچا دے. روز دعا کرو, مرنے سے پہلے جو چیزیں جہاں جہاں پہنچانا ہے وہ چیز وہاں پہ پہنچ جائے, ہماری آخرت کا سامان. ایسا نہ ہم چھوڑ کے جائیں, دوسرے مزے کریں, ہم جہنم میں جا کے جلتے رہیں. ٹھیک ہے, آپ نیت کرنا اندر دل کے اندر, میں قسم کھاتی ہوں, میں آج قسم کھاتی ہوں. میں دیکھو اب میں پیڈ کلاس میں کلاس لیتی ہوں, اوکے, شام کی دعائیں میرے سے کبھی گل ہو رہی ہیں, میں جھوٹ نہیں کہوں گی, گل ہو رہی ہیں. کبھی یاد آیا تو رات کو 11 بجے, کبھی بھول گئی تو 8 بجے, ڈپینڈ سے پورے جاتے جاتے 8 گھنٹے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد شام کی دعاؤں سے کبھی کبھار بعد میں یاد آ رہا ہے. میں نے پھر یہ میں پڑھنے کے تب میں نے خود قسم کھائی کہ میں اب شام کی دعائیں پڑھ کے میں بیٹھی آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے. میں شام کی اذکار میں پڑھوں گی, قسم کھاتی ہوں تیری, دل میں عزم کرتی ہوں, ہر حال میں انشاءاللہ میں پڑھوں گی. جب آپ دل میں قسم نہیں کھائیں گے, آپ ارادہ نہیں کریں گے, میں زندگی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلوں گی, میں قرآن و سنت کے طریقے پہ چلوں گی, میں چھوڑوں گی نہیں. چلتے چلتے اگر گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کر دیں گے. ایسا نہیں کہ نہیں معاف کریں گے, ہم کو معاف کر دیں گے. اب توبہ کرتے ہیں, توبہ توبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پڑھتے ہی رہتے, اچھی کچی گالی دیتے ہیں پیچھے بچوں کو. نہیں, پڑھتے ہی رہتے ہیں, ایسے پڑھتے ہی رہتے ہیں پیچھے پلٹ کے. یہ استغفار ہے. جس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں, میں نے بھی چھوڑ دیے ہیں, میں نے بھی چھوڑ دیے ہیں. زبان پاک رکھو نا اس رب کا نام لینے کے لیے. کتنی بار کہتی ہوں, نالے میں سے پینے کا پانی آئے تو آپ پی لیں گے, گٹر میں کا پانی پی لو نا, تو گٹر میں رب کا نام کیوں لے رہے ہو؟ یہ گٹر ہے, یہ منہ سے اپنے رب کا نام لیتے ہو, پاک رکھو زبان کو. یہ آگے آگے بڑھیے. اسے اچھا ہو بچوں کو کہیں آؤ جی, بچوں کو کیسے پکارتی ہیں, گڑیا آؤ, گڑیا ماں آؤ, بیٹی ماں. ڈراتی ہوں تو ہنستے ہیں مگر ڈرتے بھی ہیں. نگاہ نگاہ کے دیکھو, ڈرتے بھی ہیں مگر ہنستے بھی ہیں کہ ایسے ڈرا رہی ہے. پیار سے بات کرو نا. بچیاں کہتے ہیں گھروں میں اپنے ماں باپ نہیں بات کرتے, آپ ہمیں بڑا دل لگا کے بات کرتی ہیں, محبت کرو نا آپ. ہاں آپ بھی کرتی ہوں گی اس لیے ہنس رہی ہو. پورا بھڑاس بچوں پہ نکال دیتے ہیں, ہم نے یہی غلطیاں کرتے ہیں. نہیں کرو نا, کل نا ہمارے مرنے کے بعد وہ یاد نہیں کریں گے. میں میری ماں کو یاد کر کے جا کے نا ایریا میں چکر مار کے آتی ہوں. گھر نہیں جاتی, میں گھر نہیں جاتی, میں دل نہیں کرتا جانے. چکر لگا کہتی ہوں, کبھی کبھار یہیں پہ تو موتا ہوئی تھی نا, روز فجر کو پلنگ کے پاس جاتی ہوں اور یاد کرتی ہوں. کیا محبت تھی, اللہ سر پہ تو ہاتھ ہی, آ جاؤ آ جاؤ, ہوگی نماز, آپ نماز. محبت تھی تو تھی ان کی, قرآن پڑھانا اور نماز پڑھانا. بات کریں تو آپ کے سوا نہیں, یہ بولے تو تھپڑ اور جوتے پڑیں گے, یہ نہیں بولنا. ہم نے بچوں کو اخلاق سکھائیں گے تو اخلاق سیکھیں گے. توبہ کر لو, آج ہم گندی بولی نہیں بولیں گے, بری بولی نہیں بولیں گے. توبہ کر کے قسم کھا لو. اس کے بعد جس بچے چڑائیں گے آپ کو, کیا ممی کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, سو چوبی کھا کے بلی آ گئی حج پہ, شوہر بولیں گے, سب بولیں گے, نہیں آپ لو جی, کیا لو, نہیں بولے, لو آپ لے لو, لیو با آپ لے لو, لیو جی آپ لے لو. کبھی آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ بھی بولو نا. ہمیں آئی لو یو نہیں بولتے با. اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبت کرو شوہر سے,
कंवारी लड़कियां महबूबा जन्नत में उनको मिलेंगी, आप नहीं मिलेंगी। वो शौहर भी अपनी बीवियों से प्यार से बात करें, अगर वो नहीं करते तो खताकार हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ अच्छा सलूक करते करते आप मेरे साथ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे नहीं कर रहे, वही सलूक में बदकारी का करती तो आप भी बदकारी में जवाब देते ना। एक का 2 1 का 10 देने वाले हैं हम लोग, 1 का 2 नहीं है, हम 1 का 10 हैं। बुराई में नेकी में 1 का 10 लेके आ जाओ, 1 का 20 लेके आ जाओ। तौबा कर लो पूरी तरीके से, इन चीजों को अखलाक लेके आओ। अखलाक अगर नहीं है वो घर में, बरकत उठा ली जाएगी। दिल किसी का खुश तो दिल से बच्चे दुआ देते हैं, बच्चे दुआ देते हैं। शौहर से प्यार नहीं मिलता, तौबा करो ना। लड़कियां क्यों बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हैं, क्यों बीवियां दूसरे मर्दों को पकड़ रही हैं, क्यों आपके शौहर किसी और के पास जा रहे हैं, घर में आते खिचखिच खिचखिच खिचखिच, ये बमड़ी है, घर पे आना ही नहीं है। औरतें बोलते हैं मुझे आके, अंदर आने के बाद मुस्कुरा के देखो, सदका है। जब मुझे कुछ करके जाते हैं, अगर मेरे शौहर मुस्कुराने के लिए दिल इतना कटता है, हाय मैं मुस्कुराऊं इस बंदे पे, हाय मैं मुस्कुराऊं, बोला तूने कहा ना जरा यूं कर लेती हूँ, करते करते हंस डालती हूँ। करके देखा, करके देखो, गुस्सा ऐसा रहता है मुझे, इस बंदे पे करो, इसने मुझे इतनी बातें सुना के गया अल्लाह ताला, इस बंदे को मैं कभी मुस्कुरा के नहीं देखूंगी, मैं मुड़ के भी नहीं। तूने कहा ना मुस्कुराने के लिए, अस्सलाम वालेकुम। यस, इंसान कब अच्छा बनता है पता है? जहर मरता है सलाम से, दुश्मनी खत्म होती है सलाम से। क्या आपा, ठीक है? बोलो आपा, करोगे? यही तो नहीं है हमारे अंदर, यही तो नहीं है। तौबा किसको कहते हैं? तौबा जानते नहीं, उन्होंने तौबा किए। मैंने कहा आप जरा अपना दुपट्टा सही कर लें, बड़ा ले लें, पर्दा जरा इशारे से, प्यार से, मोहब्बत से यूं लगा के मैंने कहा आ जाए तो मेरा दिल खुश हो गया। रब्बुल आलमीन कितना खुश होगा। क्या आज के लिए पर्दा पहना है आपने? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए पक्का? सब इनको बोलो अल्लाह जजाए खैर दे, इनको अल्लाह इन पे रहम करे, हम सब पे रहम करे, हम सब पे रहम कर दे। दुआ कैसी देना? अल्लाह इन पे रहम करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका क्या है, सुन्नत क्या है? रहम की दुआ मांगे, अल्लाह रहम। फॉर एग्जाम्पल मैं आप पे रहम करी हूं तो घर खोली हूं, दर खोली हूं, दिल खोली हूं, जगह खोली हूं, सब खोली हूं, है ना? अगर मेरे अंदर रहम है, मुझे क्या लगी है जिनको सिखाने के लिए ठेका ले रखी हूं क्या मैंने? लोग कह रहे हैं ना हमारे घर लोगों के लिए नहीं भाई, सोफा खराब हो जाता है, मैट खराब हो जाता है, सब खराब हो जाता है। सब खराब होके छोड़ के जाने की चीजें खराब करोगे आपको सवाब मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि पोंछ के जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं करते हैं कई औरतें, यस मेरे सामने करते हैं, खामोश में जहां देखी हूँ उड़ जाती, क्या करूं मैं, अल्लाह की खातिर करना पड़ता है। ठीक है, तो तौबा करना है, हम अखलाक सीखेंगे, घर में बच्चियों को अखलाक से बात करेंगे, शौहर को भी। चलो तुम्हारा शौहर तुम्हारा पसंदीदा नहीं है, किसी का भी नहीं होगा यहाँ पे, बहुत कम 100 में 1% होगा किसी का। हंस रही है, हकीकत है, ना मेरा होगा ना तुम्हारा होगा, किसी का होगा। उसे बनाओ ऐसा, तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने हिकमत दी है। औरत को ऐसा बनाया है अल्लाह ने, ऐसा खूबसूरत बनाया है, आप सजते ही नहीं है। मुंह को जरा अच्छा धो के, टाइम नहीं है हमारे पास। कान में कुछ डालो जी, गले में कुछ कपड़े से, टाइम नहीं बा। आप काहे के लिए सवरना? सारी दुनिया के देख लेकर आ गए। मैं देखी उन्होंने देख रहे थे, उसे देख रहे थे, उसे देख रहे थे, उसे बात कर रहे थे, उसे मिल रहे थे, कुछ चक्कर चल रहा है, कुछ हो रहा है, भाड़ में जाने दो। मैं हूं यहाँ जिंदा, आए मेरे पास, दर मेरा खुला, चले गए तुम जवाब देंगे। तुमको सजा आएगी दुनिया में भी आखिरत में भी। लकवा मारेगा, फालिज मारेगा क़यामत में। हुकूक अदा नहीं करेंगे बीवियों का तो तुमको भी लकवा मारे, अच्छा लगे? तुम हुकूक नहीं अदा करोगे। हमें दूसरों का क्या चाहिए, अपना अपने आप से सही कर लो। तो हम अखलाक करेंगे, अखलाक मोहम्मदी तो है पूरी कायनात में, उसका मुकाबला पूरी कायनात नहीं कर सकती। सब कुछ
اللہ نے لمیٹڈ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لمٹ نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نمبر 2 آپ نے دل میں آپ نے ارادہ کریں گے، کیا کریں گے؟ دل میں ارادہ کیا کریں گے؟ ابھی بات ہوئی نا، پوری طرح سے ہم نیت کریں گے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ آئندہ نہیں کریں گے بول کے ہم نیت کریں گے۔ آپا جی کزن کے ساتھ آپ ہاتھ ملاتے تھے، اوکے، نہیں شرمندہ نہیں ہونا، میں تو اتنی ہوں، شرمندہ کہاں ہوتی ہوں؟ آپ کہتے نہیں میرا کزن ہی چنا با خلیرا بھائی چچرا بھائی، ٹھیک ہے بھائی آپ ہی، کوئی بات نہیں، آپ کا نکاح بھی خلیرے کے ساتھ مولرے کے ساتھ پپیرے کے ساتھ ہو سکتا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملا۔ آج ماشاءاللہ ہی نہیں ملاتی، اللہ تعریف کر رہا ہے، گرا نہیں رہا ہے، یہ سب کے لیے نمونہ بنا رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ تو آپ اپنے کزن سے اگر ہاتھ ملاتی ہیں تو ہاتھ نہ ملائیں، ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، آپ بھی ملاتی ہے، وہ بھی او بول رہی ہیں، یہ بھی نہیں ملائیں۔ جو ہمارے سے عمر سے چھوٹے رہتے ان سے بھی نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال کی عمر تھی، 25 سال کے لڑکے سے شادی کیے تھے۔ اگر آپ 40 سال کی پہنچ گئی ہیں تو 25 سال کے لڑکے کو بھی آپ نہیں ملائیں گی، آپ کو دلیل قرآن و حدیث سے ملے گی۔ ڈن؟ اور کون کون کزن سے ہاتھ ملاتے ہیں ذرا خلاصہ دینا؟ آپ بھی نہیں ملائیں گے، آپ بھی لڑکوں کو، آپ کی ایج بڑی ہوگی، آپ کے بچے سمجھتے ہیں، آپ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ باجی یہ بھی نہیں ملا رہی ہیں، آپ ملا رہی ہیں؟ نہیں ملائیں گے۔ اب کوئی بھی بچہ آتا ہے اسے آتے ہیں، ہاں بیٹے کیسے بیٹے اچھے بچوں کتنا پیارا، یہ نہیں ہائے ہائے، یہ تو 25 ہاں بھائی سگے بھائی ہے سگا بھائی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کزن کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نور کیوں سورہ یہ سورے کیوں آئے ہیں؟ تعویذ بنانے کے لیے یا پانی گھول کے پینے کے لیے یا برکت کے لیے، عمل کے لیے آیا ہے نا۔ اس میں سے ایک ایک آیت توبہ میں لا رہی ہوں، توبہ میں چند چیزیں آپ عزم کریں گے، نیت کریں گے تو چھوٹے گا نا۔ آپ نیت کر لو میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ میں شادی پہ جاتی ہوں، دیوروں کو پہلے ملاتے تھے، کیسے بھابی خیریت الحمدللہ یوں کرتے تھے، اب میں نے نہیں، زمانہ گزر گیا، میرے سے سب آتے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے ہاتھ ملانے کی، شرمندہ ہو کے اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ میں ان کی شرمندگی نکالنے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں السلام علیکم، گلوز پہنے رہتی ہوں، نقاب پورا پردہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھابھی، کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے نا، ہم سے ذلت بھی کسی کو نہ ملے نا، تکلیف نہ ہو تو کیا کرنا؟ السلام علیکم۔ ایک بچہ سلام کرتا نا، کیسا کرتا بچہ آ کے سر پہ ہاتھ رکھے، میں اس طریقے سے نرمی سے السلام علیکم۔ بڑے بڑے بزرگ بھی آ کے مجھے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، السلام علیکم۔ معصومیت نہیں، ایسا جھکانا نہیں۔ یہ حیدرآبادی بہن بیٹی ہے یہاں پہ، آداب، میرے بہنیں بھی لکھنؤی نہیں، وہ سبھی نہیں ہے، یہ سبھی نہیں ہے۔ السلام علیکم، سر پہ ایسے سر پہ ہاتھ، ان کا دل خوش کرنے کے لیے سر جھکائیں گے نہیں، سر جھکائیں، ٹھیک ہے؟ آپ یاد ہو گیا، یہ بات یاد رکھ لیں، آپ کے کزن سے ہاتھ ملا رہے، قسم کھا لیجئے گا ہم آج کے بعد کسی کو ہاتھ نہیں، اللہ تعالیٰ سر میں میخیں ٹھوکے گا، اللہ تعالیٰ ہاتھ میں جہنم کی آگ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ جلا کے بھسم کر دے گا۔ فار ایگزامپل مس چھونا، فار ایگزامپل ایک عورت کو ہی چھونے سے کچھ ہوتا ہے، آج کل کچھ ہوتا ہے، عورت خوبصورت دکھتی ہے، کچھ بار بار دیکھتے ہیں، ارے بڑی اچھی لگ رہی ہے جی، وہ پھر دوبارہ بڑی اچھی لگ رہی ہے جی، پھر دوبارہ بڑی اچھی لگ رہی ہے جی، اور تو ہی مائل میں عورتوں کے مائل ہیں، تو مرد کیسے مائل ہوں گے؟ مرکزین بھائی کیسا ہوگا؟ اس کے دل میں کیا کھوٹ ہوگی نہیں معلوم، ہاتھ چھوئیں گے، گلے ملے گا، گلے لگے گا، چلو ذرا مزے کر لے گا، دل میں کیا سوچا نہیں معلوم، ٹھیک ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوری رکھی ہے، ڈسٹینس رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کتنے ہی سالوں سے مسجد کو جا رہے ہیں، آپ نے کہا مسجد میں جاتے ہیں، بیان ہمیشہ سنتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، یہی تو غصہ ہے مجھے کہ عورتوں کو ایک ایک ویک میں ایک ایک چیز سے نکالیں گے تو وہ کتنے پاک ہو جائیں گے۔ قرآن کریم موسم کے حساب سے بیان کر کے چلی جاؤں گی، موسم ختم، زندگی کا موسم ختم، موسموں کے ساتھ یہ موسم بہار جو ہماری زندگیوں میں ہے اس کو نکالیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر نیت کریں گے آئندہ ہم وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اور اخلاص کے ساتھ کریں گے، دل میں
चोर रहकर तौबा नहीं करेंगे, दिल में चोर रखकर तौबा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नहीं देख रही, कौन देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम अच्छी, अब महफिल में चले गए, सब देख रही, हाथ नहीं मिलाए, वैसा वो इखलास पाक रख कर करें, वरना नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात मैं यहाँ पे चंद बातें बताती हूँ, तौबा का चैप्टर नेक्स्ट में कैरी ऑन करूंगी, मगर एक बात मैं बहुत अजीम बताने वाली हूँ। अल्लाह ताला कहता है इतना प्यार करता है, मैं कहती हूँ ना, अगर 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 अल्लाह ताला दिख जाए ना तो सबको जिंदगी ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला दिख गए ना तो कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला इतने प्यारे हैं। आप क्या करते हैं पता है, रात को जो बंदे मसरूफ रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, बीवी बच्चों को पालते हैं, हम औरतें कभी मिस कर लेते हैं, नमाज कभी छूट जाती है, कभी गलती हो जाती है, कभी नहीं चाहकर भी मर्द लग के चले जाते हैं, कहीं मर्द कभी कभी कुछ खता हो जाती है, अनजाने की खता, जान के खता नहीं माफ होती है, वो भी माफ हो जाती है अगर अल्लाह, फिर दोबारा नहीं करना, वरना तुम्हारी माफी कबूल नहीं करूंगा, मैं नहीं लूंगा माफी। फिर अल्लाह ताला कहते हैं रात को आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया में आते हैं। कैसे आते हैं उनको मालूम, उनकी कुदरत को मालूम है। जो चांद तारे दिखते हैं, क्यों इतनी हसीन लगती है, रात क्यों इतनी खुशनुमा लगती है, वो तारे क्यों इतने हसीन लगते हैं, वो चांद क्यों चमकता है, वो बदली क्यों हसीन होती है, वो क्या वो नुमा होता है, क्योंकि अपना रब आता है। आधी रात को जाके धीरे से गार्डन खोल के गार्डन के ऊपर यूं देख के आती हूँ, चोरी की बात मैं आज तुमको बता रही हूँ, देखती हूँ चांद दिखता है। अल्लाह आप ऐसे दिखेंगे ना क़यामत में, ऐसे दिखेंगे ना हमें क़यामत में, आप दिखेंगे ना, अल्लाह ताला आके तुम्हारे मेरे करीब रब कहता है मैं बाहें खोलता हूँ, बाहें खोलता हूँ मैं। आज तक मैं ये हदीस नहीं पढ़ी थी, पर जो पढ़ने के बाद इतना गम हुआ, अल्लाह हमें तो बाहें खोलता है गुनहगारों के लिए। कौन है आओ मुझसे मांगो मैं दो, कौन है आओ गुनाहों की माफी तलब करो मैं माफ करूं, कौन किसको क्या चाहिए आओ मैं दूं, मर जाए हम वो वक्त ना छोड़ें, फजर से पहले रब को याद करें। बाहें खोलता हूं मैं, बाहें खोल के इंतजार करता हूं मेरे बंदों का। क्या हमारा शौहर कभी हमारे लिए ऐसे बाहें खोलेगा? खोलेंगे, खोला है, शुक्र करते हैं। क्या हमेशा ऐसा खोलता है जैसा रब खोलता है? क्या माँ बाप खोलते हैं? कोई है बाहें खोलता है? रात को आखिरी पूरा हिस्सा बाहें खोलता है और दिन को भी बाहें खोलता है अल्लाह ताला। वो कैसे होंगे उसके अजीम हाथ, कितने बेशरम, कितने कितने कमजर्फ हैं हम लोग, कितने गद्दार हैं हम लोग। हम जानते नहीं अपने रब के बारे में, वो कैसा है, वो क्या करता है, वो क्या कहता है, कुछ नहीं जानते। आखिर में खड़ेंगे मौत के टाइम पे, नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, 1-2-3 वीक चलेगा, पूरा खोल खोल के बताती रहूंगी। आज जान लो अल्लाह ताला अपने बाहें खोलता है, पुकारता है, और लोग बोलते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, हमारी मुश्किलें आसान नहीं होते हैं, क्योंकि तौबा में झूठे हो, मक्कार हो, गद्दार हो। इसी वजह से अगर नियत करके पूरी तरह से छोड़ देंगे, अल्लाह ताला कहते मैं बाहें खोलता हूँ, मैं पूरे गुनाहों को उठा के नेकियों में तब्दील करता हूँ, तुझे मैं माफ करता हूँ, तुझको मैं जन्नत देता हूँ। दुनिया में भी यकीन मानो मेरा जेवर गिरवी रखती थी जब मुझे जरूरत, जब मैंने नियत कर ली मेरे अल्लाह को मैं गजब में नहीं लाऊंगी, जंग नहीं लड़ूंगी। अल्लाह ताला कहते जंग लड़ो मेरे साथ, मेरे रसूल के साथ जंग लड़ो, तो मैंने उस दिन नियत करी सब बेच दूंगी, कभी गिरवी एक बार नहीं रखूंगी। 30 पर 6 मर्दों के साथ जना करार दिया गया है एक धर्म के लिए। 30 पर मैं अल्लाह इतनी पाकी से इतने साल मैंने बचाए रखी, तो आइंदा मैं ये हरकत नहीं करूंगी, कभी मैं गिरवी नहीं रखूंगी। आप सोचो, आज नियत करो, नहीं बाजी ऐसा किस्सा है रख देना, नहीं, किसी सूरत में भी नहीं। अल्लाह से दुआ करती हूँ ये वक्त ही यहाँ पे ना लाए, जो खोला है तू बाहें,
تو آج ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے، اپنے نور میں لپیٹ لے، اپنے سائے میں عطا کر دے، تیری محبت میں ہمیں لے لے، ہمیں نیک بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہمارے سارے خطاؤں کو تو معاف کر دے، تیرا اپنا بندہ بنا لے۔ ہم خطا کار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدعت میں تھے، ہم شرک میں تھے۔ اب اس بہن نے میرا ہاتھ چومی لاسٹ ٹائم، میں نے کہا بالکل بھی نہیں، اللہ کا واسطہ میرا ہاتھ نہیں چومنا۔ میں نے ویڈیو بھیجی تھی آپ کو، ہاتھ چوم رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں۔ اب میں قرآن پڑھا اتنی بڑی ہو گئی، جاؤ میں کیا کرنا، آپ کو رب کے حوالے کرنا، ہر کسی کو رب کے حوالے کر دینا۔ بسم اللہ انشاءاللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر لو۔ جب تک آپ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ رب العالمین، آ جاؤ بہنا، رب العالمین کے حوالے کر دو۔ رب العالمین کے حوالے جب ہم نہیں کریں گے، اپنا وعدہ ہم کریں گے نہیں، وعدہ اگر توڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک سپ لے کے توڑ دو، بریک کر دو روزہ اور بیٹھ جاؤ، رب کی بات آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم بھوکے پیاسے ابھی بھی اس کی تعریف ادب میں بیٹھ گئے، ہماری بیڑا پار بولتے ہیں نا درگاہوں میں، بیڑا پار ہو گیا، سرکار بیڑا پار کر دیے۔ نہیں، سرکاروں کا سرکار ایک ہی سرکار وہ رب العالمین ہے۔ انت مولا مولاکم، مولا مولاکم، آپ سب کا مولا وہی ہے۔ مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ کو غضب اور غصے میں نہیں کرو۔ آپ کبھی کرو گے، کبھی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے غضب میں اس وجہ سے رکھے ہیں کیونکہ ہم لوگ فار ایگزامپل، اللہ نے کیوں کہا مجھ سے جنگ کے جیسا ہے، پھر بھی ہمیں مشکلوں پہ بیاس کو لیتے ہیں کئی لوگ۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں بیاس چھڑا دے، سب سے چھڑا دے، سب کو آسان کر دے۔ بچیوں کی شادیاں سنت کے طریقے سے کرو، سنت کے بغیر کرو گے تو بیاس، قرض، یہ وہ، پھر گناہ کا عذاب اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، ہم سب کا حساب کتاب ہوگا۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں فضول خرچیاں، ان سب کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ہٹیں گے نہیں، قدم ننگے کھڑائیں گے، نیت پہ کھڑائیں گے، اللہ تعالیٰ پورا حساب کتاب لیں گے۔ جو کر رہے ہیں اس دنیا میں، آخرت میں پورا حساب کتاب ہے۔ اس وجہ سے آج یہاں پہ نکلنے سے پہلے، اب دلوں میں سننے کے بعد، فون رکھنے سے پہلے نیت کرو کہ میں قرآن میں جو آیتیں ہیں اس کے اوپر میری زندگی میں بسر کروں گی۔ یعنی کہ جو کزنس ہیں ان کے ساتھ آپ پردہ کر لیجئے گا، ہمارا رنگ سولا ہے یا گورا ہے یا پیلا ہے یا نیلا ہے یا اودا ہے، جو بھی رنگ ہے حسین رنگ ہے۔ کپڑے پہنتے ہیں رنگ بھی رنگ کے، واہ لا الہ الا اللہ، یہ رنگ کے بھی پہنتے ہیں، یہ رنگ کے بھی پہنتے ہیں، یہ رنگ کے بھی، پورے رنگ کے پہنتے ہیں۔ ہاں، پورے رنگ میں الگ الگ لگتے ہو نہیں لگتے ہو؟ تو آپ کا چہرہ حسین ہی ہے، ہر رنگ کا ایک نور ہے۔ چہروں کو پردہ کرو، قرآن کریم کہتا ہے پردہ کرو۔ پردے کے اندر لپسٹک لگا لو، پردے کے اندر جو میک اپ کر لو، آنکھوں کو نہیں لگاؤ کیونکہ ہمارے آنکھ کھلے رہتے ہیں۔ ہم کہاں لگاتے ہیں؟ پورا تھوپڑا ایسا ہی رہتا ہے اور آنکھوں میں بھر کے رکھتے ہیں کاجل 1 کلو کا۔ یوں دیکھیں تو حسین، یوں دیکھیں تو حسین، 9 سے 8 چلتے رہتے ہیں وہاں پہ۔ نہیں کیا کرو، آنکھوں کو بچا کے رکھنا۔ شوہر آپ کے ساتھ ہے، میک اپ کر لو، کوئی بات نہیں، اپنے شوہر کے لیے کر لو۔ اب اٹھا نہیں رہے نا چہرہ کسی کے لیے، شوہر کے لیے نا، شوہر کے لیے کر لو، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرو گے؟ توبہ کیسا کرو گے؟ تھپڑ مار کے کرو گے یا گناہوں کو تھپڑ مار دو گے؟ تھپڑ مار دیں گے، ہاں، چھوڑ دو گے؟ نیت کیا تم نے؟ انشاءاللہ۔ اب کزنز کے ساتھ مل رہے ہیں، ہندو سسٹم ہے، ہندوؤں کا سسٹم ہے، ہماری شریعت ایسی نہیں ہے۔ چچیرے تائرے مولیرے پھپیرے بھائی کے ساتھ نکاح ہوئے ہیں نا، یہاں پہ جو بیٹھے ہیں آپ کے کزنز وغیرہ کے ساتھ نکاح ہوئے ہیں نا، تو نکاح جس کے ساتھ جائز ہے اس کے ساتھ پردہ ہے۔ باپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو اس کے ساتھ پردہ ہے۔ مگر آج لڑکیاں پہن کے، سینہ دکھا کے، سب کے مما باہر جاتی ہیں تو لڑکیاں باپ کے ساتھ سو رہی ہیں۔ یس، سسرا بہو کو بلاتا ہے، ساس نہیں ہے آجا سونے کے لیے۔ کھلتی ہوں، آج کتاب میں کھولتی ہوں، ماں بیٹے کا رشتہ چل رہا ہے۔ کیوں آتے ہیں گلے مل کے، لو یو بیٹا، پورا سینہ لگ گیا، پپیاں کر رہے ہیں، لگ رہے ہیں، محبت اندر سے کس گئی، پھر شروع ہو گئی، پھر بستر کے اوپر چلے گئے۔
भाई बहन के रिश्ते, भाई बहन बाजू बैठते हैं, सीना खुला है, टांग पे टांग गले डाल के, गले लगा के मिलके सो रहे हैं, गले में डाल के सो रहे हैं, भाई बहन जाके हम बिस्तरी कर रहे हैं। क्यों? ये दीन पर्दा नहीं डाला है, पर्दे को इकरार नहीं किया है, यही वजह है हमें हराम और जना पल रहा है। इसको काटने के लिए आज हम सब पूरी नियत करेंगे, अपने बच्चों को भी ये सिखाएंगे, आइंदा हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए। किसी शान के लिए नहीं, किसी मकाम के लिए नहीं, किसी के भी लिए नहीं, हम जाकर अगर बुलाएंगे कोई, वहां पे एक फंक्शन होगा, कोई भी एक फंक्शन होगा, फंक्शन में कोई शादी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ भी होगा, हमें बुलाएंगे दावत के लिए, आओ तरबियत करो। तरबियत क्या करें? ये तरबियत ये है कि तुम फोटोग्राफी ना करें, तरबियत ये है कि मर्द और औरतें अपना पर्दा करें। वैसी जगह पे नहीं जाना, वरना अल्लाह ताला का अजाब आएगा। ठीक है? शादी को, रिश्तेदारों की शादी को जाते हैं, जाओ, आर्केस्ट्रा है तो एरिया छोड़ दो, उस तरफ से इधर जाओ, खाना हलाल है, खा के निकल के आ जाना। हल्दी नहीं बा भाई की बेटी की, बहन की बेटी की, नहीं बा देवर की बेटी की, नहीं अम्मा की बेटी की, नहीं बाबा की बेटी की, सबके उनके ही बच्चे होते, किसी और के नहीं होते हैं। हल्दी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, हम नहीं करेंगे। शुक्राना भेड़ों के गाफरों के सका, जैसे जोधा अकबर हिंदू थी, ये अकबर था, तो इसलिए उसने अपना कानून लेके आई, हम पूरे मुसलमान अपना लिए। जोधा अकबर का तरीका पूरा तरीका है, ब्लाउज उसी से हुआ, साड़ी उसी से हुआ, पेट दिखाना ये सब किसी से हुआ। अब कोई कहते हैं अब नाइट सूट पहन लो, अरे क्या भाई इतने तुम्हें फॉरवर्ड हैं, साड़ी पहन के, साड़ी पहने, नौज बिल्ला, अक्ल रखो, पेट दिख रहा है, पीठ दिख रही है, कुछ सब कुछ दिख रहा है, तुम्हारी साड़ी तुम्हारा कानून नहीं है। जिस्म छुपाना है, ट्रैक सूट पहनो, नाइट सूट पहनो, कुछ भी पहनो, जिस्म पूरा छुपा